میں 1986 میں رضا علی زمان امام اہل سنت حضرت قبلہ علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں گزر گیا، اور قبلہ شیخ صاحب مبارک کا ذکر سنتے تھے، ان کے مریدین سے، خلفاء سے۔ بعض ایسے عوارضات گہریلو پیش آئے کہ جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا نا، میرے ذہن میں ایک بدگمانی تھی کہ میں نے کہا یہ کوئی ایسے رسمی پیر ہوں گے، وہ حقیقی پیر تو مشکل، یہ بہرحال میں آ گیا۔ تو جب پہلی بار میں آیا اسی مطب میں، میں نے زیارت کی، تو ایسا لگا جیسا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ جب میں نے نورانی چہرہ دیکھا تو مجھے وہ حدیث یاد آئی، وَإِنَّا وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُورٍ۔ سرکار نے فرمایا اللہ کے جو ولی ہیں، محب ہیں، محبوب ہیں، مقرب ہیں، ایک نشانی ان کی یہ ہے کہ ان کا چہرہ نورانی اور روشن ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور اب میں نے کہا مجھے کوئی وظیفہ نعت فرمائیں، فرمانے کا حزب البار شریف پڑھیں۔ میں نے کہا مجھے چھیل کاف دے دیں۔ اب وہی بات ہے نا، ایک ناتجربہ کار اور ایک اناڑی آدمی۔ آپ کے ساتھ جب میاں حضور نے آپ کو ماشاءاللہ سے خلافت سے نوازا، آپ کا ایک واقعہ بھی ہے کہ میاں حضور نے ایک دودھ کی پیالی کے ساتھ آپ کو خلافت عطا کی تھی۔ جی، اس واقعے کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ خلافت آپ کو ایک دفعہ عرض کیا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں لکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کتاب لکھوں، لیکن ہاتھ میرا اتنا تھک جاتے ہیں کہ بمشکل میں ایک صفحہ لکھ جاتا ہوں اور پھر لکھنا چھوڑ دیتا ہوں۔ پیر و مرشد قبلہ نے مجھے دیکھ کے فرمایا جائے آج سے آپ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ برکت جو دودھ کا دودھ مجھے پلایا تھا اس کا اثر ہے، الحمدللہ میرا کام چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیر و مرشد کے فیضان سے، دعاؤں کی برکت سے اس میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ لوگ تحسین کر رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے اس آستانے سے وابستگی کا فیضان ہے، میرے پیر و مرشد کی نگاہ ہے اور ان کی نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ مجھے بعض خلفاء نے ان دنوں کا، ہم نے تو سمندر میں چلے کی، آپ گئے نہیں، ان کا ہم قبرستان میں گئے، آپ تو قبرستان میں نہیں گئے۔ میں نے کہا میں تمہارا مرید نہیں ہوں، تم میرے پیر بھائی ہو۔ السلام علیکم۔ هو القادر هو الحق هو المعین۔ میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان المبارک کی اسپیشل پوڈ کاسٹ ذکر یار میں۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہماری اس بزم میں میاں حضور کے تربیت یافتہ، میاں حضور کے صحبت یافتہ خلفاء، مریدین روزانہ کی بنیاد پر ہماری اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنتے ہیں، اور اپنی زندگی کا وہ عرصہ جو میاں حضور کی صحبت میں، میاں حضور کی تعلیم و تربیت کا حصہ رہتے ہوئے انہوں نے گزارا، اور میاں حضور میں انہوں نے کیا کچھ پایا اور میاں حضور سے انہوں نے کیا کچھ پایا، اس پر تبصرہ خیال ہوتا ہے۔ اسی طرح آج ہمارے درمیان جو معزز شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ میاں حضور کے خلیفہ ہیں، اور یہ میں اس بات کا شاہد ہوں کہ آپ میاں حضور کے وہ خلیفہ ہیں کہ میاں حضور، آپ بھی میاں حضور سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور میاں حضور بھی آپ سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اور میں اکیلا نہیں،
ہر اس محفل میں جہاں آپ کی آمد ہوتی ہے، آپ جس محفل کا حصہ بنتے ہیں میاں حضور کی، اس محفل کے تمام لوگ اس بات کے شاہد ہیں کہ جب بھی آپ محفل میں آتے ہیں تو میاں حضور آپ کو خود اپنے پاس طلب کرتے ہیں اور اپنے درمیان میں بٹھاتے ہیں۔ آپ وہ واحد میاں حضور کے خلیفہ ہیں جن کی خلافت ایک انوکھے انداز میں آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ واحد پورے سلسلے کے خلیفہ ہیں، جہاں تک میرا علم ہے کہ آپ کو میاں حضور نے ایک ایسے انوکھے انداز سے خلافت عطا کی، جو واقعہ ہم آج اس پوڈ کاسٹ میں آپ سے وہ پوچھیں گے کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ آپ استاذ العلماء، شیخ الحدیث، شارع ابو داؤد، خلیفہ میاں حضور، علامہ مفتی احمد علی تاریکی آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور آپ اس پوڈ کاسٹ میں آئے۔ تو اس آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں مفتی صاحب کی طرف چلوں گا اور مفتی صاحب سے چند ایک سوالات بھی انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے جو میاں حضور کی ذات مبارک سے منسلک ہے۔ سب سے پہلے میاں حضور مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بتائیے مفتی صاحب کیسے ہیں، خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، مرشد مفتی کی صاحب نظر کرم ہے۔ الحمدللہ۔ مفتی صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ یہاں پر آئے۔ مفتی صاحب آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میاں حضور تک آپ کیسے پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 1986 میں غزالی زمان امام اہل سنت حضرت قبلہ علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں بیعت ہوا، اور اس وقت میری ایج اتنی نہیں تھی۔ اسی سال قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ وصال فرما گئے۔ اس کے بعد وہ میرے دور طالب علمی تھا، تو میری یہ خواہش تھی، اپنے اساتذہ سے سنتے تھے بزرگوں کی صحبت اختیار کرو، کاملین کی صحبت اختیار کرو، تو مجھے خواہش رہتی تھی کہ کوئی ایسا پیر کامل مل جائے جس کے ہاتھوں میں بیعت ہو جاؤں۔ اپنے طور پہ میں نے بھاگ دوڑ کیا، لیکن میں جہاں گیا مطمئن نہیں ہوا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود چونکہ باطنیت سے واسطہ نہیں رکھتا تھا، صاحب باطن تھا نہیں، ذہن میرا کچا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد پھر میں گھر بیٹھ گیا، کافی عرصہ گزر گیا۔ قبلہ شیخ صاحب مبارک کا ذکر سنتے تھے، ان کے مریدین سے، خلفاء سے۔ بعض ایسے عوارضات گھریلو پیش آئے کہ جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوا، تو مجبوری سب کچھ کراتی، کبھی میں ادھر بھاگا، کبھی ادھر بھاگا، کبھی کہیں جاتا تھا، کسی آستانے میں، مزار میں۔ کسی نے کہا کہ شیخ صاحب مبارک کیا چلے، تو میں نے کہا چلتا ہوں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا نا، میرے ذہن میں ایک بدگمانی تھی کہ میں نے کہا یہ کوئی ایسے رسمی پیر ہوں گے، وہ حقیقی پیر تو مشکل، یہ بہرحال میں آ گیا۔ قدرت اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب پہلی بار میں آیا اسی مطب میں، میں نے زیارت کی، تو ایسا لگا جیسا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ جب میں نے نورانی چہرہ دیکھا تو مجھے وہ حدیث یاد آئی، وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُورٍ۔ سرکار نے فرمایا اللہ کے جو ولی ہیں، محب ہیں، محبوب ہیں، مقرب ہیں،
ایک نشانی ان کی یہ ہے کہ ان کا چہرہ نورانی اور روشن ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم انہیں دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے، تو یہ نورانی چہرہ جو بھی دیکھے وہ سبحان اللہ ہی کہے گا، یہ اللہ کی یاد ہے۔ تو جو میں نے حدیث پاک میں جو روایت پڑھی تھی، جب مرشد کے چہرے پہ نظر پڑی تو میری زبان سے سبحان اللہ نکلا، اور اس دن سے میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ میں جو ایک طرح سے اپنے ذہن میں بدگمان تھا، میں کہتا تھا کامل پیر ملتے نہیں ہیں، یہ رسمی پیر ہیں، نام نہاد پیر ہیں۔ الحمدللہ ایسا ہوا جیسا کہ گویا میرے دل کو شیخ صاحب کی نگاہ کرم نے، نظر نے دل کی جو تاریکی تھی اس کو ختم کر کے اپنی نگاہ کرم کی نور سے روشن اور منور کر دیا۔ اب میں نے کہا مجھے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں، فرمانے کا حزب البار شریف پڑھیں۔ میں نے کہا مجھے چھیل کاف دے دیں۔ اب وہی بات ہے نا، ایک نا تجربہ کار اور ایک اناڑی آدمی، تو فرمانے لگے دوسرے وظائف 100 بار اور حزب البار شریف 1 بار پڑھیں، حزب البار کی تاثیر اس سے زیادہ ہے۔ یہ ان کا فرمانا تھا۔ حزب البار شریف کافی سالوں سے مجھے یاد ہے، میں پڑھتا نہیں تھا، پابندی سے نہیں پڑھتا تھا۔ یہ 2014 کی بات ہے جب میں یہاں قبلہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے بعض طلباء کے توسط سے، جاننے والوں کے توسط سے۔ تو یہ 2026 ہے، تیسرا مہینہ جو ہے شروع ہوا ہے۔ الحمدللہ میں حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہوں اس دن سے لے کر آج تک، اب آپ بتائیں کتنے سال بنتے ہیں، کبھی میرے اوراد وظائف چھوٹے نہیں ہیں۔ تقریباً 1 سال تک کم از کم، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہوگا۔ میرے حالات کچھ ایسے تھے، جنات کا معاملہ تھا، بہت پریشان تھا میں، تو شیخ صاحب مبارک نے مجھے حزب البار پہ چلایا۔ میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود پیر و مرشد کی زبان کا فیضان اثر تھا، اور ہے بھی کہ میں دن میں کم از کم 35 بار اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود حزب البار شریف کا ورد کرتا تھا، اور الحمدللہ اس کے کافی فیضان میں نے دیکھے۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ جنات خود مجھ پہ حملہ کرتے تھے، لیکن اس کی برکت سے میں بچ جاتا تھا، اور کئی ایسے حادثات، واقعات آئے کہ جس میں میں لپیٹ میں آ رہا تھا، لیکن اس کی برکت سے، مرشد کی زبان کی فیضان کرم سے الحمدللہ میں نے دیکھا کہ پہلے بھی میں حزب البار شریف پڑھتا تھا، لیکن سلسلے میں آنے کے بعد پڑھتا تھا، اب پہلے اور بعد میں بڑا فرق تھا۔ تو کافی ایسے حادثات، جیسے ایکسیڈنٹ کا کہ ٹکر ہوئی تو خراش تک نہیں آیا، تو میں حیران ہوں کہ یہ گاڑی سے جو موٹر سائیکل ٹکرائے تو میرے تو ٹکڑے ہو جانی چاہیے تھی۔ میری زبان پہ ہمہ وقت حزب البار شریف کا ورد جاری تھا۔ تو آج تو 1 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد پھر جو ہے مجھے مزمل شریف کا وظیفہ دیا، اور فرمایا اب ہر نماز کے بعد 1 بار حزب البار شریف پڑھا کریں۔ ایسا جیسا کہ ہم خود نہیں کر رہے، ہم پیر و مرشد کے جو کنٹرول میں وہی کرا رہا ہے ہم سے۔ اب یقین کریں، میں وہ آدمی کی حزب البار شریف میں 35 40 بار دن میں پڑھتا تھا، جب سے انہوں نے فرمایا 1 بار آپ نے نمازوں کے بعد پڑھنا ہے، تو اب مجھ سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ میں ہر نماز کے بعد 1 بار پڑھتا ہوں، یا کبھی ضرورت پڑتی ہے کسی مریض کو دم کیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو میرے وظائف میں مزمل شریف ہے، اور سورہ یاسین شریف ہے، بسم اللہ شریف ہے، درود تاج ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ، اور یہ بڑی تعداد میں ہے۔ الحمدللہ زور تک میں اپنے تمام وظائف سے جو ہے فارغ ہو جاتا ہوں۔ سورہ یاسین شریف اس طرح 49 دنوں تک ہر مبین پہ پہنچ کر
پھر جو ہے پیچھے سے شروع کریں، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بلا ناغہ، وہ ہو گیا الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اور اس کے بعد اب مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ روزانہ اس کو جو ہے اسی طریقے سے ایک بار پڑھیں گے کہ ہر مبین پہ پہنچ کر پھر پیچھے سے آپ شروع کریں۔ الحمدللہ جب سے سلسلے میں داخل ہوئے ہیں، بیماری بھی آئی، سفر پہ بھی گئے، اور پریشانی بھی انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اپنی اور مصروفیات ہے، وظائف میرے الحمدللہ پابندی سے جاری ہیں، اور کبھی وظائف میرے چھوٹے نہیں ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، آپ کے ساتھ جب میاں حضور نے آپ کو ماشاءاللہ سے خلافت سے نوازا، آپ کا ایک واقعہ بھی ہے کہ میاں حضور نے ایک دودھ کی پیالی کے ساتھ آپ کو خلافت عطا کی تھی۔ جی اس واقعے کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ خلافت آپ کو کس طریقے سے میاں حضور نے عطا کی؟ دیکھو، قبلہ پیر و مرشد نے مجھ پہ بہت احسان کیا، بڑے اس کے مہربانیاں ہیں، احسانات ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں واقعہ بیان کروں، جی جی۔ میں تقریباً 33 سال سے پڑھا رہا ہوں درس نظامی۔ الحمدللہ۔ ہمارے اکابرین ہیں، بڑے ہیں، ان میں قبلہ علامہ جمیل احمد نعیمی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی مجھ پہ اتنے مہربان، سارے مجھ پہ مہربان ہیں۔ الحمدللہ۔ وہ باپ کے درجے میں تھے، تو مجھ سے فرمایا کرتے تھے آپ اتنے عرصے سے پڑھا رہے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں۔ کسی کو جب ترغیب دی جاتی ہے تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، بے شک۔ تو اس کو رغبت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بار بار مجھ سے جب بھی ملتے میں 10 بوسی کے لیے جاتا، تو فرماتے تھے آپ کوئی کتاب لکھ دیں، آپ کافی عرصے سے آپ پڑھا رہے ہیں، آپ کا تجربہ زیادہ ہے، تو آپ ذرا تدریس کے ساتھ ساتھ آپ تصنیف کی طرف بھی آ جائیں۔ تو میں قلم لے کے لکھنے بیٹھ جاتا تھا، حلفیہ کہتا ہوں، یعنی قسم کا کے کہتا ہوں۔ جب میں لکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسا گویا کہ میرے ہاتھوں میں بندش ہے، ہاتھ میرے اتنے تک جاتے تھے کہ میں مجبور ہو کر لکھنا چھوڑ دیتا تھا۔ ذہن کام کرتا تھا، ہاتھ ساتھ نہیں دیتے تھے۔ اس وقت یہ لیپ ٹاپ، ٹائپنگ، یہ چیزیں تھی نہیں، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ جی۔ میں نے بہت مرتبہ ایسا کیا، لیکن مجھ سے لکھا نہیں جاتا تھا۔ بالآخر مایوس ہو کر میں نے چھوڑ دیا۔ اب جو دودھ پیر و مرشد نے پلایا وہ اس وقت تو مجھے پتہ نہیں تھا، اور اس میں کوئی خاص راز تھا جو میرے پیر و مرشد نے مجھے پلایا۔ وہ مجھ سے کام لینا چاہتے تھے، مجھے لگانا چاہتے تھے، لیکن یہ راز تبھی کھلا جب میں باقاعدہ تصنیف کی طرف آیا۔ میں مطب میں حاضر ہوا، جو پیر و مرشد قبلہ وظائف دیتے تھے، آپ نے اتنے دن تک یہ کرنا ہے، تو وہ جب ختم ہو جاتے تھے تو پھر میں آ جاتا تھا۔ پھر ساتھ ساتھ کبھی کبھار یہ مخلوق مجھ پر حملہ بھی کر دی تھی تو میں آ کے بتاتا تھا، خیر وہ کامیاب تو نہیں ہوتی تھی الحمدللہ، تو میں آ کے بتا دیتا۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں لکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کتاب لکھوں، لیکن ہاتھ میرا اتنا تھک جاتے ہیں کہ بمشکل میں ایک صفحہ لکھ جاتا ہوں اور پھر لکھنا چھوڑ دیتا ہوں۔ تو پیر و مرشد قبلہ نے مجھے دیکھ کے فرمایا جائیں، آج سے آپ لکھنا شروع کر دیں۔ ان کے اس فرمان کے ایک ہفتے بعد تقریباً خود بخود میرے ذہن میں خیال آیا، رمضان شریف کا مہینہ قریب تھا، تقریباً مہینہ سوا مہینہ اس طرح باقی تھا۔ میں نے کہا میں رمضان شریف کے مسائل پہ کوئی کتاب لکھ دوں۔ تو بیٹھے بیٹھے میں نے الحمدللہ رمضان شریف کے مسائل پہ کتاب لکھی۔ پہلے جو میرے ہاتھ تھک جاتے تھے، مجھ سے نہیں لکھا جاتا تھا، وہ کیفیت نہیں رہی۔ الحمدللہ۔ وہ چھوٹی سی میری کتاب ہے، اس کا نام ہے تحفۃ الصائمین، تقریباً 63 صفحات کی ہے۔ چونکہ رمضان شریف بھی قریب تھا اور میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں تھا، تو وہ روزے کے مسائل پہ میں نے ایک کتابچہ لکھا۔ تو جو کیفیت میری پہلی تھی الحمدللہ، اب وہ کیفیت نہیں رہی۔ جیسا ہاتھ میرے کھل گئے پیر مرشد قبلہ کی جو اجازت سے، فرمان سے، اس کے بعد میں نے دوبارہ ایک کتاب لکھی، وہ 163 صفحات کی ہے، وہ بھی آج سے۔ الحمدللہ۔ وہ ہے تحفۃ النکاح، یعنی نکاح کے مسائل پر ہے۔ وہ کتاب میں نے اپنے پیر و مرشد قبلہ کے نام پہ منسوب کیا ہے، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری یا نہیں۔
تو میں نے بڑے صاحبزادے کو بھجوائی تھی وہ کتاب، اور یہاں آستانے بھی میں نے پہنچائی، ہمارے ہو سکتا ہے بعض پیر بھائیوں کے پاس بھی ہو، تو وہ میرے پیر و مرشد کے نام کی طرف منسوب۔ ماشاء اب اس وقت الحمدللہ میں حدیث شریف پہ کام کر رہا ہوں، اور میری اور بھی مصروفیات ہیں، میں پڑھاتا بھی ہوں، گھریلو معاملات بھی ہیں، لیکن الحمدللہ تعالی مرشد کا فیضان ہے، ان کی نگاہ کرم کی برکت ہے، جو دودھ کا گھونٹ مجھے پلایا تھا اس کا اثر ہے، الحمدللہ میرا کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیر و مرشد کے فیضان سے، دعاؤں کی برکت سے اس میں کامیابی عطا فرمائی ہے، لوگ تحسین کر رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے اس آستانے سے وابستگی کا فیضان ہے، میرے پیر و مرشد کی نگاہ ہے اور ان کی نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کافی عرصے سے میاں حضور کی صحبت میں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں حضور دوران تربیت، جب میاں حضور تربیتی نشست فرماتے ہیں یا اپنے خاص جو ہے وہ خلفاؤں کی تربیت فرماتے ہیں، تو میاں حضور کی سب سے زیادہ توجہ کس موضوع پر ہوتی ہے؟ دیکھو، میں 4 سال تک پابندی سے تربیتی نشست میں، جو ہفتہ وار نشست ہوتی تھی، میں اس میں شرکت کرتا تھا۔ ہم نے مختلف موضوعات پہ پیر و مرشد قبلہ کے فرمودات سنے، اور سب سے زیادہ ان کی توجہ وہ اصلاح نفس ہے، اور میں ویسی بھی کلپ سنتا رہتا ان کی۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے بیان سنا تو مجھے بہت اچھا لگا، مجھے تو ان کا ہر فرمان اچھا لگتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، مطلب جو چیزیں ہم کتابوں میں نہیں دیکھتے، ہمارے مطالعہ میں جو چیزیں نہیں آتی کتابوں میں، تو ان کی زبان مبارک سے سن کر ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہماری اپنی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ فرما رہے تھے اپنے پیر و مرشد قبلہ کے حوالے سے، شاید کہ خواجہ عثمان شاہ صاحب علیہ الرحمہ کا فرما رہے تھے کہ وہ فرماتے تھے تبلیغ جو ہے زبان سے نہ کرو، کردار سے کرو۔ تو ہمیں جو یہاں اس ہستی کے قدموں میں آنے کے بعد جو ہمیں سبق دیا گیا وہ ہے عجز و انکساری، خلق خدا کی خدمت، اور تکبر اور انا سے دور رہنا، سلسلے سے وابستگی، خلق خدا کو بے عیب جانو، خود کو عیب دار جانو۔ میں نے یہ ایک سبق جو ہے یاد کیا ہے، تمام یاد ہیں، لیکن جس نے سب سے زیادہ میرے ذہن پہ اثر کیا وہ یہ ہے، میرے پیر و مرشد نے دوران تربیت ایک دفعہ فرمایا کہ خلق خدا کو بے عیب جانو، خود کو عیب دار جانو۔ بے شک۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر جو ہے وہ مولا کائنات کرم حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے کہ متقی لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زبان سچی، دل پاک اور عمل درست ہوتا ہے۔ اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ میاں حضور کی ذات مبارک کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، الحمدللہ، الحمدللہ ایک ولی کامل ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اپنے مشائخ اور بزرگوں کے فیض یافتہ ہیں، زبان مبارک بھی پاک ہے، کردار اور عمل کے لحاظ سے دیکھیں، میں تو پیٹھ پیچھے بھی کہتا ہوں، یہ میرے ساتھی ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے، جی جی، میں کہتا ہوں کوئی ہندو میرے پیر و مرشد کا چہرہ دیکھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، تو کیا بات۔ الحمدللہ کوشش ہے، کبھی کسی کو جھڑکا نہیں، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، کبھی میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کیسے مجبوری میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، سوچتا تھا پتہ ہی کیا ہوگا، میں بار بار آتا جاتا ہوں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کبھی الحمدللہ اس کے چہرے مبارک پہ، ماتھے پہ میں نے شکن نہیں دیکھا۔ تو یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کی وابستگی کی دلیل ہے، باطنی معرفت کی دلیل ہے کہ ان میں کوئی انا نہیں ہوتا، دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہم یہاں ایک وقت وہ بھی تھا کہ یہاں سے ہم رات کو 1 بجے بھی گئے ہیں، لیکن یہ پرانی بات ہے، جی جی جب آپریشن نہیں ہوا تھا۔ جی جی، اچھا دیکھیں، وہ کون ہے جو دوسروں کی خاطر اپنی نیندیں آرام کرتے، پھر ایک سے ایک ایسے پریشان حال
اور ٹکرائے ہوئے لوگ میں نے دیکھے ہیں آج سے وہ اثرات کی وجہ سے، جو میرے جاننے والے ہیں، جو خود ہمارے توسط سے آئے ہیں، کہ پنجاب کے کونے کونے سے میں نے یہاں اپنے جاننے والوں کو دیکھا ہے، اور الحمدللہ وہ ہر جگہ سے مایوس ہو کر جب یہاں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کشائی فرمائی، اور یہاں سے وہ ہنستے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے روانہ ہوئے۔ تو اللہ ایسی ہستی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ آمین آمین۔ جو بھی آیا الحمدللہ میرے علم میں جو میں نے دیکھا وہ یہاں سے ناکام ہو کے نہیں کیا ہے، الحمدللہ جہاں تک میری معلومات ہیں، میری دید ہے، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ ماشاء اور اللہ کرے یہ فیضان کا سلسلہ قائم و دائم رہے، جاری و ساری رکھے، جاری و ساری رہے۔ تمام عبادات برحق ہیں، بجا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں خلق خدا کی خدمت بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ہستی تھی، سرکار کے جو ہے بلاپس خلیفہ اور سرکار کے جو ہے نائب۔ تو سرکار نے فرمایا 360 ایسی خصلتیں ہیں اگر کسی میں وہ پائی جائیں وہ جنتی ہے، کوئی ایک بھی ان میں سے خصلت کسی میں پائی جائے وہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے سنا، عرض کرنے کے یا رسول اللہ مجھ میں ان میں سے کوئی خصلت پائی جاتی ہے؟ فرمایا صدیق آپ میں وہ ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں، سبحان اللہ، 360 خصلتوں میں، ماشاء اللہ، فرمایا آپ کی ذات میں وہ ساری لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کے حق میں وہ آیت نازل فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ آپ کو جہنم سے آزاد ہونے کی بشارت جو اللہ تعالیٰ نے سنائی، وہ اس لیے کہ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ یہ مالی صدقہ تھا، خدمت خلق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض، حالانکہ آپ بہت سی صفات کے جامع تھے، لیکن اس خدمت خلق کے عوض اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو جہنم سے آزادی کی بشارت سنائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک کے لیے مال جمع کرو، تو انہوں نے اتنا دیا کہ سرکار خوش ہو گئے، فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد ھذی، فرمایا کہ عثمان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی باس پرس نہیں ہوگی، اس کے بعد وہ جو چاہے کرے۔ جو چاہے کرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام بھی اس کے لیے حلال ہو گئے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جب اللہ اور رسول کے حفظ و امان میں کوئی آتا ہے تو وہ حرام سے نفرت کرے گا۔ بے شک۔ تو دیکھیں یہ حضرت عثمان غنی سے سرکار نے اپنی رضا کا جو اعلان فرمایا، فرمایا اللہم ھذا عثمان رضیت عنہ فرد عنہ، یا اللہ یہ عثمان ہے، میں اس سے راضی، تو اس سے راضی ہو جائے۔ یہ کیوں کیا؟ حضرت عثمان بڑی شان کے مالک، بڑی شان کے مالک، ذو النورین آپ کا لقب ہے، لیکن جب آپ نے غزوہ تبوک کے لیے مال پیش کیا تو سرکار نے خوش ہو کر آپ کے حق میں یہ دعا فرمائی۔ یہ خدمت خلق تھا۔ بے شک۔ تو ہمارے پیر و مرشد قبلہ اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ دراز عمر عطا فرمائے۔ میں جب سے اس آستانے سے منسلک ہوا ہوں، میری وابستگی ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے، پیچھے بھی لوگوں کو سنا ہے کہ الحمدللہ ایک سے ایک پریشان حال، ان میں سے ایک میں خود بھی ہوں، یہاں آئے اور اس ولی کامل کی نگاہ کرم کی برکت سے وہ یہاں سے خوش ہو کر نکلے۔ الحمدللہ۔ میں ایک دفعہ آیا تھا جی جی۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنی باری کا انتظار، بہت پرانا ایک جاننے والا ملا، تو تقریباً 20 سال بعد ان سے ملاقات ہوئی اسی مطلب میں، دیکھ دیکھ کے اپنے ایک دوسرے کو پہچانا۔ مجھے بولا آپ کیسے آ گئے؟ میں نے اسے بولا آپ کیسے آ گئے؟ تو باہر ٹیکسی کھڑی تھی، اس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے اس بچے پہ جن ہے 3 سال سے، صحیح۔ اور ایبٹ آباد سے ہم آئے ہیں، اس کے والد کا سارا کاروبار ختم ہو گیا، کسی نے کہا اگر ہو سکتا ہے تو یہیں سے ہو جائے گا اور کہیں سے نہیں ہوگا، کہنے لگے 21 لاکھ ہم نے خرچ کیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ، پھر میں چلا گیا تھا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں سے ناکام نہیں لوٹایا ہوگا۔ بے شک۔ اچھا مفتی صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ویسے تو ہر مریدی جو ہے وہ اپنے پیر کی ہر ادا پر قربان ہوتا ہے، لیکن آپ کو میاں حضور کی کون سی ایک ادا جو ہے وہ جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ دیکھیں میرے پیر و مرشد قبلہ ان کے مصطفیٰ کے مظہر ہیں،
مجھے تو ان کی ساری ادائیں پسند ہیں. ان کا خوش اخلاقی سے، خندہ پیشانی سے، ہر ایک سے ملنا، ہر ایک کا سننا، ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو مجھے تو ان کی ہر ادا پسند ہے جو میں نے دیکھا. اور سب سے بڑی چیز ان کی ہے کہ الحمدللہ وہ جسمانی اور روحانی ہر دو اعتبار سے طبیب ہیں، ماشاء اللہ. اور خلق خدا کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب، جیسے آپ نے اپنے زندگی کے احوال جو یہاں بتائے، اس میں آپ نے کافی ذکر کیا کہ کچھ جناتی معاملات جو ہے جن کی وجہ سے آپ نے کافی پریشانی کا سامنا کیا. اس قسم کا اگر کوئی واقعہ جس میں میاں حضور کی روحانی امداد حاصل ہوئی ہو، میاں حضور کے تصرفات کا کوئی واقعہ اگر آپ جو ہے وہ ہمیں بتانا چاہیں. جی، جب میں قبلہ پیر و مرشد کے ہاتھوں بیعت ہوا تو اس کے بعد مجھ پہ ذکر کا بہت غلبہ رہتا تھا، حتیٰ کہ میں پڑھانے بیٹھ جاتا تھا تو اب پڑھایا نہ جائے مجھ سے. میں اپنا حال خود ہی جانتا ہوں نا، سامنے جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں طلباء ہیں، ان کو کیا پتہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بے شک. اب جا رہا ہوں راستے میں، اچانک ذکر سے بے کہ اللہ پاگلوں کی طرح چیخ مارو. تو ذکر کا بہت غلبہ مجھ پہ. پھر بزرگوں کے آسن جیسے کوئی قوت مجھے کھینچ کے لے جا رہی ہے. کبھی نوری شاہ صاحب بابا، کبھی پیر و مرشد حضرت عثمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کو ایک خواب بتاؤں؟ جی جی. جس رات وہ ممتاز شہید غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پھانسی دی، یہ اسی رات کا واقعہ ہے. جی جی. صبح سویرے ان کو پھانسی ہوئی تھی. میں نے دیکھا میں ہوں، میرے ساتھ دو اور شخصیات ہیں، ہم تینوں جا رہے ہیں، ایک قبرستان میں گئے. میں اندر چلا گیا. اچھا، وہ جو دو میرے ساتھ تھے وہ میرے ساتھ اور سے پھر واپس جو ہے پلٹ کے آ گئے، دوڑتے وہ قبرستان سے باہر نکل آئے. میں چلتا رہا. آگے جا کے میں نے قبر دیکھی. میں نے دیکھا یہاں بارش ہو رہی ہے، بہت تیزی سے بارش ہو رہی ہے. وہاں جا کے میں کھڑا ہو گیا. اب بارش ہو رہی تھی تو بارش کے قطرے میرے جیب میں گر رہے تھے. میں نے کہا اللہ کے کسی خاص ولی کی قبر ہے. میں نے فاتحہ پڑھی، پھر واپس آیا تو قبرستان کا گیٹ بند ہے. باہر جو کسی نے مجھے روک دیا، لمبے قد کا. تو اس صاحب مزار کی آواز آ رہی تھی. میں نہیں سمجھ رہا وہ کیا کہہ رہا تھا، آواز میں سن رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے جان ہی نہیں دے رہا تھا، وہاں سے آواز تھی. پھر میں دیکھا گیٹ کھل گیا، وہ آدمی غائب ہو گیا. میں باہر نکلا. صبح ہوئی تو پتہ نہیں مجھے ایسا شوق چڑھا. میں نے کہا کہ دادا مرشد کو جو ہے مزار شریف کی حاضری دیں گے. میں نے اپنے ساتھ اپنے دو طلباء کو لیا، وہ بھی الحمدللہ آج تک پیر و مرشد کے قدموں سے وابستہ ہیں، الحمدللہ آتے رہتے ہیں. اللہ گواہ ہے، جو خواب میں نے دیکھا تھا رات میں، جی. جب وہاں پہنچا وہ سارا منظر مجھے آنے لگا. ابھی بھی اگر میں جاؤں نا، کافی عرصہ ہو گیا، تو انشاءاللہ وہ سارا منظر میں دیکھوں گا. پھر جس مزار کو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت بارش ہو رہی تھی، میں پہنچا ان کے وہی مزار، وہ ساری علامتیں مجھے نظر. اور یہ خواب جو ہے آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے پیر مرشد کی خدمت میں نے عرض کیا. تو یہ ان کے تصرفات ہیں. باقی تصور شیخ کے میں نے فائدے دیکھے. کبھی ایسا ہوا مطلب حملہ ہو رہا ہے مجھ پہ، پریشانی میں تصور شیخ کیا، یا خواب میں ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو میں نے دیکھا جب تک وظائف پڑھو تو یہ تو نہیں چھوڑیں گے. تصرف شیخ کا تو سب کچھ ختم ہو گیا الحمدللہ. ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اگر ٹائم ہے تو. جی جی بالکل. تو بیان کے لیے میں جا رہا تھا، گلا میرا بند ہو گیا راستے میں. اب میں نے کہا لوگوں نے مجھے بلایا ہے بیان کے لیے، میں آواز تو میری بند ہو گئی. ٹیکسی پہ بیٹھا ہوا جا رہا تھا، اب ان کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو بہت پریشان ہو گئے. تو مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا تصور شیخ ہی کر لوں.
الحمدللہ تصور شیخ کے پاس گلا میرا کھل گیا، جا کر میں نے جتنا بیان کرنا تھا کر کے آ گیا، گلا میرا جاری رکھا۔ تو یہ کئی ایسے مواقع آئے کہ جہاں میں پریشان ہو گیا یا اس ناری مخلوق کی وجہ سے، تو میں نے وہاں تصور شیخ کیا۔ الحمدللہ شیخ کی باطنی روحانی توجہ سے، برکت سے، فیضان سے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر میں نے قدموں میں سر رکھا ہے، اور اللہ کرے کہ وابستگی قائم رہے، آمین۔ اور اپنے پیر و مرشد کی ذات کے ساتھ، سلسلے کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ وابستگی عطا فرمائے۔ آمین۔ جب بھی نماز پڑھتے ہیں یہی دعا کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، جو نئے آنے والے مریدین سالکین میاں حضور کے سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ ان کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں، ان کی اصلاحی پہلو میں کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ آپ۔ دیکھو، ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ پیر و مرشد کے سامنے اپنی انا مت چلاؤ۔ جی۔ اب آپ نے خود کو پیر و مرشد کے حوالے کر دیا، اسی کو حکم پہ چلے، اور جہاں آپ نے اپنی عقل لڑائی، جہاں پیر و مرشد کے خلاف دل میں آپ بدگمانی کرنے لگے، جہاں پیر و مرشد سے آپ اپنی ہی اغراض اور مقاصد کے لیے آئے وہ ختم ہو گئے، آپ نے چھوڑ دیا، تو پھر کامیابی نہیں ملتی۔ تو میرا پیغام یہ ہے، میسیج یہ ہے، جو ہیں یا جو آئیں گے، کسی بھی بزرگ سے آپ بیعت ہو جائیں، بیعت ہونے سے پہلے آپ استخارہ کریں، استخارے میں جو چیز آ جائے گی تو آپ پیر و مرشد سے تبھی فیض پائیں گے جب کہ آپ پیر و مرشد کا ادب و احترام کریں گے۔ میں 4 سال تک یہاں آتا رہا ہوں الحمدللہ پابندی کے ساتھ۔ ہمارے دوسرے پیر بھائی وہ سوالات کرتے تھے، پوچھتے تھے، الحمدللہ آج تک میں نے اپنے پیر مرشد سے کوئی سوال نہیں پوچھا، بس ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، اور وہ ہمیں چلا رہے، الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا فیضان ہے۔ جہاں تک ان کی سوچ ہے، ان کی نظر ہے، ہماری نہیں ہے۔ جیسا میں نے شروع میں بتایا نا، میں نے کہا چہلکا، میں سمجھتا چہلکا، اب لیکن انہوں نے فرمایا نہیں حزب البار شریف، میں فوراً خاموش ہو گیا۔ میں نہیں ہوں، وہی ہے جو میرے حق میں وہ بہتر جانتے ہیں، جو وہ تجویز فرماتے ہیں، مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مجھے بعض خلفاء نے ان دنوں کا کہ ہم نے تو سمندر میں چھلے کی، آپ گئے نہیں، ان کا ہم قبرستان میں گئے، آپ تو قبرستان میں نہیں گئے۔ میں نے کہا میں تمہارا مرید نہیں ہوں، تو میرے پیر بھائی ہو۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، تو اس نے روزہ توڑ دیا تھا، انسان تھا، بشر تھا، ہمارے سر کے تاج۔ اب کفارہ بہت سخت ہے، کفارے یا تو غلام آزاد کرو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اس سے پہلے یہ کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ جب سرکار کے پاس آیا، کہنے لگا ہلاک تو وہ ہلاک تو، یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے، میں تو ہلاک ہو گیا، اور بیوی کو بھی میں نے ہلاک کر دیا۔ ہلاک سے مراد ہے میں نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ تو سرکار نے فرمایا کفارہ ادا کریں، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھجوریں سرکار کی خدمت میں کسی نے پیش کی تحفے کے طور پر۔ سرکار نے فرمایا وہ سائل کہاں گیا؟ اس نے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں جاؤں۔ فرمایا یہ لے جائیں اور اپنی بستی کے غرباء اور فقراء کو کھلائے، آپ کا کفارہ ادا ہو جائے۔ کہنے لگا سب سے زیادہ محتاج میں ہوں۔ سرکار مسکرائے، فرمایا جا آپ خود کھائیں، گھر والوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو میں نے یہ مثال دی، دیکھو پیر و مرشد میرے لیے آسانی کر رہا ہے، میں کوئی پاگل ہوں جو قبرستان میں جا کے بیٹھ جاؤں بے شک، اور سمندر میں جا کے بیٹھ جاؤں، وہ مجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے دے رہے ہیں، تو میں تو انہی سے لے رہا ہوں، میں انہی کی ذات پہ چلوں گا۔ آپ بے شک سمندر میں جائیں، آپ بے شک کسی مزار پہ جائیں، آپ بے شک قبرستان میں جائیں، مجھے جو حکم ملا ہے میں اسی کو تھا، اور یہ مجھ پہ احسان فرما رہے ہیں کہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے دے رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ کہتا ہے غذا کی، میں نے کہا نہیں۔ اور جب سے مجھے خلافت ملی ہے، مجھ سے کوئی اوراد و وظائف لیتا ہے، میں کہتا ہوں میرے پیر و مرشد نے مجھ پہ پابندی نہیں لگائی ہے، میں اسی کی طرف سے مجاز ہوں۔ آپ لوگ صرف شریعت کے جو ہے پابند بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، 5 وقتہ نماز، اور
तस्किया बातिन करो। बाकी खाने पीने पर कहता मुझ पे पाबंदी नहीं थी तो आप भी पाबंदी जाओ इस बुलबाश, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे रहा हूँ, करते हैं, और कोई पाबंदी नहीं बन के इसलिए कि मुझ पे पाबंदी, आपको आसानी से अगर एतकाद है, बातनियत है, तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ मिल जाएगा। बेशक। तो मेरा तरीका ये है जैसा मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे दिया है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। और नाजरीन, मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में ऐसे कई पीर भाई जिनसे मेरी मुलाकात हुई और उनसे जब तस्करा किया कि आप मियाँ हुजूर तक कैसे पहुँचे, वो अभी मियाँ हुजूर के पास जो है वो तालिब इल्म की हैसियत से जो है वो मियाँ हुजूर की सोबत इख्तियार करते हैं। तो मैंने कई पीर भाइयों से जब पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मुफ्ती अहमद अली सईदी साहब के स्टूडेंट हैं, और जब मियाँ मुफ्ती साहब हमारी तरबियत फरमाते हैं, मियाँ मुफ्ती साहब जो है वो हमारी क्लास ले रहे होते हैं, तो अक्सर और बेशतर जो है वो मुफ्ती साहब मियाँ हुजूर का तस्करा बार बार फरमाते हैं। तो बस आपके जब आप मियाँ हुजूर के तस्करा फरमाते हैं तो हमारे दिलों में भी ख्वाहिशात पैदा हुई कि मियाँ हुजूर से मुलाकात की जाए, मियाँ हुजूर की सोबत इख्तियार की जाए। तो ये इनकी मोहब्बत है मियाँ हुजूर के लिए कि ये वहाँ भी जो है वो जब ये जो अपने स्टूडेंट्स को जब वो दीनी तालीम दे रहे होते हैं तो वहाँ भी अपने स्टूडेंट में जो है ये मियाँ हुजूर का तस्करा फरमाते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, आपसे आखिरी सवाल करूँगा, उसके बाद जो है वो पॉडकास्ट इंशाल्लाह हम इसका ख़त्म करेंगे कि माहाना कौन सी तारीख आपको मिली है और किस तरह मुनक्किद होती है? मुझे हज़रत ख्वाजा नाम जहन में दिया और बुजुर्ग का मुझे 12 की तारीख मिली है, और उसमें हम ये करते हैं कि मैं हदीस शरीफ का दर्स देता हूँ। 12 की ख्वाजा मुखलिसुर रहमान जहांगीरी, ख्वाजा मुखलिसुर जहांगीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जी। तो चूँकि वो खुद मुहद्दिस गुजरे हैं, जी। सूफी बुजुर्ग थे, मुहद्दिस भी थे, तो मैं इस्लाही दर्स देता हूँ उसमें जी। और अकायद के हवाले से, आमाल के हवाले से हदीस शरीफ का मैं दर्स देता हूँ। उसके बाद जो है हमारा दुरूद व सलाम होता है और फातिहा ख्वानी होती है। लंगर का भी अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा एहतमाम होता है, और उसमें हमने ऐलान नहीं किया है कि भाई लंगर के लिए करें, चंदा लें। मैंने कहा जिनके नाम पे हम कर रहे हैं बस वही करा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कोई ऐलान नहीं किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जारी है। इसके अलावा जुमेरात को मगरिब से इशा के दरमियान हमारा जो हल्का दर्स हो उसमें मैं ज़िक्र कराता हूँ, आधा घंटे का या कितने का। और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी से ये नहीं कहा कि आप शीरीनी के लिए कर दें चंदे का। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद की निगाह है, फैज़ान है, जो मेरे साथ हैं ये इस बात की गवाह हैं कि उसमें शीरीनी का भी इंतज़ाम होता है, लोग ला के दे देते हैं, हाज़रीन में जो तकसीम होती है, और ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले के बुज़ुर्गों की उससे हो रहा है। मैंने अपनी ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए आज तक ऐलान नहीं किया, और ये खुसूसी नज़र है मेरे पीर मुर्शिद की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया अपने मसरूफ़ वक्त में से। इसी के साथ साथ नाजरीन, आज की इस पॉडकास्ट में आप तमाम अहबाब से इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला कल एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए पीर भाई के साथ, एक नए तजुर्बे के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।